نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آج میں خطبہ جمعہ میں اسلام میں بیٹی کا مقام انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کروں گا. دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، اولاً ہم تمام لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اولاد رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس نعمت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے افراد آپ کو ملیں گے جن کے پاس دنیا کی سب کچھ چیزیں موجود تھیں. ان کے پاس اقتدار تھا، عہدہ تھا، منصب تھا، طاقت و قوت تھی، مال و دولت تھی. ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود وہ نعمت اولاد سے محروم تھے، جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی میں کمی محسوس کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام و زکریا علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں، بڑھاپے میں، انہوں نے نیک اولاد کی دعا کی. حالانکہ نبوت یہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. نبوت کے ملنے کے باوجود بھی ایک پیغمبر اپنی زندگی میں اولاد کی کمی محسوس کر رہا ہے. پیغمبر ہوتے ہوئے، ایک نبی ہوتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے
نعمت اولاد کا سوال کرتا ہے تو آپ غور کریں اولاد یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے نعمت اولاد سے نوازتا ہے، چاہے بیٹے ہو یا بیٹیاں، دونوں رب العالمین کی عظیم نعمت ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت رب العالمین کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، رب العالمین جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہماری نسبت مذہب اسلام کی طرف ہے، اور عورتوں کو اونچا مقام دینے والا، عورتوں کا مرتبہ بلند کرنے والا سب سے پہلے مذہب اسلام ہے۔ اگر آپ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا زمانے جاہلیت، اگر آپ زمانے جاہلیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس بات سے واقف ہو جائیں گے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں میں اپنا چہرہ بتانا گوارا نہیں کیا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، کہ جب ان میں سے کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ اندر ہی اندر اپنے آپ میں گھٹن محسوس کرتا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے آتا نہیں بلکہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو محترم سامعین، زمانے جاہلیت میں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، لڑکی کے پیدا ہونے کو ذلت و رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ محترم سامعین، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف صحابی رسول ہیں، انہوں نے خود اپنے بارے میں بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں میں نے اپنے 13 بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کیا، میں نے زندہ درگور کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے قیس تو نے 13 لڑکیوں کو قتل کیا ہے، 13 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یقیناً اللہ رب العالمین تجھے معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ محترم سامعین، یہ تو زمانے جاہلیت کی بات تھی، یہ تو زمانے جاہلیت کے دور کی بات تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی ہمیں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں، ایسی خبریں سنائی دیتی ہیں کہ فلاں باپ نے اپنی بیٹی کا قتل کیا، فلاں باپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی، فلاں بیٹی کا باپ بیٹی پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ لہذا ایسی خبریں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ آج ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لڑکے کی پیدائش پر جیسی خوشی منائی جاتی ہے، لڑکے کی پیدائش پر جیسے خوشی و مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر ویسے خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ محترم سامعین، آج بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان ایسی ناانصافی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک باطل سوچ ہے، ایک باطل نظریہ ہے، باطل فکر ہے۔ وہ کیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے جو ہے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے بڑھاپے میں لڑکے ہمارا سہارا بنیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے جو کاروبار ہیں، بزنس ہیں، ان میں ترقی کریں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے۔ لڑکیاں شادی کر کے سسرال چلی جائیں گی، شادی کر کے شوہر کے گھر چلی جائیں گی اور وہ وہیں کی ہو کر رہ جائیں گی۔ لڑکے ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے، جبکہ بیٹیاں ہمارے لیے زیادہ نفع بخش نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری باطل سوچ ہے۔ کیوں؟ محترم سامعین، ہمارے حق میں مستقبل میں بیٹے مفید ہوں گے یا بیٹیاں مفید ہوں گی؟
بیٹوں کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوگا یا بیٹیوں کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوگا یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ رب العالمین کی ذات جاننے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے جو پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، رب العالمین کی ذات جاننے والی ہے، قدرت رکھنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے حق میں بیٹے فائدہ پہنچائیں گے، کس کے حق میں بیٹیاں فائدہ پہنچائیں گی، اور کس کے حق میں بیٹے بیٹیاں دونوں مفید ہوں گی، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق اور انسانوں کے تعلق سے ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، لہذا اپنے علم کے مطابق انسانوں کے فائدے کے پیش نظر اللہ رب العالمین بیٹے بیٹیاں یا دونوں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسا اوقات انسان ایک چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے جبکہ اس چیز میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، جبکہ اس چیز میں اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان ایک چیز کو پسند کرتا ہے، ایک چیز کو چاہتا ہے جبکہ اس چیز میں اس کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، بیٹوں کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچے گا یا بیٹیوں کے ذریعے فائدہ ہمیں پہنچے گا یہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکرہوا البنات لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹیوں کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھو، بیٹیوں کو ناپسندیدہ نگاہوں سے نہ دیکھو، اس لیے کہ بیٹیاں والدین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی، سب سے زیادہ محبت کرنے والی بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں۔ محترم سامعین، اگر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو بعض خواتین کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جنہوں نے ایسا کام انجام دیا جن کاموں کے کرنے سے مرد حضرات پیچھے رہ گئے۔ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، انہوں نے نظر مانی تھی اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میں اسے عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور اس زمانے میں لڑکے زیادہ تر اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیے جاتے تھے، تو ان کی یہ امید تھی کہ مجھے لڑکا ہوگا، اگر مجھے لڑکا ہوگا تو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن ان کو لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے افسوس کے ساتھ کہا اے اللہ مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ تم نے جس لڑکے کی امید لگائی تھی وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہے، یعنی یہ لڑکی جس قدر فائدہ مند بنے گی اس طرح وہ لڑکا فائدہ پہنچانے والا نہیں تھا۔ تو محترم سامعین، لڑکا فائدہ دے گا یا لڑکی فائدہ دے گی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہی بات ہے کہ آگے چل کر مریم علیہ السلام ایک بے مثال خاتون بن گئی، قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے ایک رہنما کی حیثیت سے مانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے کام انجام دیے جن کے کرنے سے مرد حضرات پیچھے رہ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بیان کر دی، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب اور زندگی کی بہت ساری باتیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ محترم سامعین، اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان نہ کرتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت ساری معلومات
ہم نہیں جانتے تھے۔ لہذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت ہے، کوشش ہے کہ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ محترم سامعین، لہذا لڑکے فائدہ ہوں گے یا لڑکیاں فائدہ ہوں گی، رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی لڑکی کی پیدائش پر انسانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لڑکیوں کو کمتر اور حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اسی طرح اخروی اعتبار سے لڑکیاں اپنے اندر 3 خصوصیتیں رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو نیک والدین ہیں اگر اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، صحیح پرورش کرتے ہیں، تو یہ نیک لڑکیاں، نیک بیٹیاں والدین کو نار جہنم سے بچا لیتی ہیں، جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لڑکیوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا جائے، جس کسی کو لڑکیوں کے ذریعے سے لڑکیوں کی تربیت میں، پرورش میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ ان پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کی صحیح طور پر دیکھ بھال کرتا ہے، تو یہ لڑکیاں اس کے اور نار جہنم کے درمیان آڑ بنتی ہیں، یعنی نار جہنم سے بچا لیتی ہیں۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ۔ جس کسی کے 3 لڑکیاں ہو، 3 لڑکیاں پیدا ہو اور وہ ان لڑکیوں پر آنے والی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے اور انہیں اچھے سے اچھا کھلاتا ہے اور انہیں پلاتا ہے اور ان کے اچھے سے اچھا لباس کا انتظام کرتا ہے کوشش کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، تو قیامت کے روز یہ بیٹیاں اسے نار جہنم کے لیے حجاب بنیں گی، یعنی نار جہنم سے بچانے والی بنیں گی۔ اسی طرح بیٹیوں کی ایک دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ بیٹیاں اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن لہ 3 بنات یؤویہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت لہ الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں 3 لڑکیاں ہوں، 3 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اپنی ان بیٹیوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے، یعنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے اور ان کے ساتھ رحم و شفقت کا معاملہ کرتا ہے اور صحیح طور پر ان کی کفالت کرتا ہے، تو ایسے والدین کے لیے، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہے، جنت یقینی ہے۔ تو محترم سامعین، بیٹیاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ ایسے والدین جو اپنے بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، ایسے والدین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوگی۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان دونوں بچیوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، والدین ان بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتے ہیں، صحیح تربیت کرتے ہیں، تو جب قیامت کے دن وہ والدین آئیں گے تو بالکل میرے قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ کر کے کہا جس طرح یہ دونوں انگلیاں بالکل قریب ہیں، ایسے والدین جو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، صحیح پرورش کرتے ہیں، لہذا ایسے والدین جنت میں میرے ساتھ بالکل ایسے ہوں گے، جنت میں انہیں میری رفاقت، میری صحبت حاصل ہوگی۔ محترم سامعین، یہ 3 خصوصیتیں لڑکیوں کو حاصل ہیں، لہذا پتہ چلا کہ یہ لڑکیاں، یہ بیٹیاں ہمیں جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔
ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ محترم سامعین، دور حاضر میں ضروری ہے ہم اپنے بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں، ہم اپنی بیٹیوں کو با پردہ بنائیں، ہم اپنی بیٹیوں کو پاک دامن بنائیں۔ آج دنیا عورتوں کے مقام کو گھٹانا چاہتی ہے، آج دنیا عورتوں کو سڑکوں پر لانا چاہتی ہے، آج دنیا عورتوں کو فاحشہ بنانا چاہتی ہے۔ لہذا ایسے دور میں ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم اپنی بیٹیوں کو با پردہ بنائیں، ہم اپنی بیٹیوں کو پاک دامن بنائیں، ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں۔ آپ جانتے ہیں کرناٹک میں چند دنوں سے حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ شرپسند دہشت گرد افراد غنڈہ گردی کرتے ہوئے مذہب اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ساری انسانیت کے لیے بنا ہوا ہے، ساری انسانیت کا فائدہ چاہتا ہے، ساری انسانیت کی بھلائی چاہنے والا مذہب اسلام ہے۔ محترم سامعین، یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ آج جو بھی فسادات ہو رہے ہیں، مذہب اسلام پر جو کچھ بھی حملے ہو رہے ہیں، ایسے حملے کرنے والے شرپسند دہشت گرد افراد بہت کم ہیں۔ اگر سارے مسلمان مل جائیں، سارے ہندو مل جائیں، سکھ عیسائی مل جائیں اور ان شرپسندوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو 30% بھی یہ شرپسند نہیں بنیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے، جھوٹی میڈیا ان لوگوں کو زیادہ تعداد میں بتاتی ہے، جبکہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، بڑے کم تعداد میں یہ لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کرناٹک میں جو حجاب کا مسئلہ ہوا، حجاب کا ساتھ دینے والی لوگوں کی اکثریت ہے، حجاب کا ساتھ دینے والے بہت سے افراد ہیں، لہذا ان تمام لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا میڈیا میں۔ اگر ایک آدمی حجاب کے خلاف بات کرتا ہے، حجاب کے خلاف بولتا ہے، اس کو میڈیا میں لا کر بتایا جاتا ہے اور ہم مسلمان ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین، لہذا ہمیں دور حاضر میں چالاکی سے کام کرنا ہے اور اپنی خواتین کو نیک بنانا ہے، متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ بہرکیف ہمیں لڑکیوں کے درمیان انصاف سے کام لینا ہے، کبھی لڑکیوں کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ راوی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کے پاس ایک لڑکا دوڑتے ہوئے آیا، اس کا بیٹا دوڑتے ہوئے آیا تو شخص نے اس کو بوسہ دیا اور اپنے گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد اس کی ایک بیٹی دوڑتی ہوئی آئی تو شخص نے بوسہ دیے بغیر بازو میں بٹھا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدلت بینہما، کہ تو نے اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ محترم سامعین، اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک بوسے کی بات ہے، اس شخص نے ایک بوسہ نہیں دیا، بازو تو دونوں کو بٹھا لیا، لیکن لڑکے کو بوسہ دیا، لڑکی کو اس نے بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، ایک بوسے کی بات ہے۔ آج ہم بیٹے بیٹیوں کے حق میں کتنا ناانصافی کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں بیٹوں کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، جبکہ بیٹیوں کی پیدائش پر ہمارے اندر ایک طرح کی مایوسی ہوتی ہے، محرومی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح تعلیم وغیرہ کے میدان میں بیٹوں کے سلسلے میں جس قدر توجہ دی جاتی ہے، بیٹیوں پر اس قدر توجہ نہیں دی جاتی۔ لہذا بچوں کے درمیان ناانصاف کرنا یہ بڑا گھناؤنا ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو سخت مواخذہ کرے گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے ایک تحفہ لا کر دیا، میری والدہ نے انکار کر دیا اس تحفے کو قبول کرنے سے۔ میری والدہ نے کہا کہ جب تک تم اس تحفے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بناتے تب تک میں اس تحفے کو قبول نہیں کروں گی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے والد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر چلے گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک تحفہ لا کر دیا، میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس تحفے پر آپ کو گواہ بناؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے سارے اولاد کو، سارے بچوں کو تحفہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے،
ناراض ہوئے اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، اگر آپ بیٹے کو تحفے لاتے ہیں بیٹیوں کو بھی لاؤ، ایک بیٹے کو تحفہ لانا دوسرے بیٹے کو نہ لانا، ایک بیٹے کو تحفہ لانا دوسری بیٹی کو تحفہ نہ دینا، یہ ناانصافی ہے۔ ناانصافی بچوں کے درمیان کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت مواخذہ کرے گا۔ محترم سامعین، اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، وراثت میں ان کو جو حصہ دینا چاہیے وہ حصہ نہیں دیا جاتا۔ کیا آپ نہیں جانتے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، میری صرف ایک بیٹی ہے، میری صرف ایک بیٹی ہے اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آدھا مال خرچ کر سکتا ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے 1/3 مال کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، اور آپ نے آخر میں نصیحت کی تھی، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو محتاج چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ مالدار بنا کر کے جاؤ، اپنے اولاد کے پاس مال چھوڑ کر کے جاؤ تاکہ وہ تمہارے گزر جانے کے بعد لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہ پھرے۔ بہرکیف محترم سامعین، لہذا لڑکیاں بسا اوقات ہمارے لیے اتنا مفید بن جاتی ہیں، لڑکے مفید نہیں بنتے بسا اوقات۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، فلاں بیٹے نے، فلاں لڑکے نے شادی کے بعد اپنے والدین سے لاپرواہی کی، حتیٰ کہ والدین کی خدمت کرنا چھوڑ دیا۔ اور لڑکیوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، فلاں نے شادی کر کے شوہر کے گھر جانے کے باوجود اپنے والدین کا بڑا خیال رکھا کرتی ہیں، اپنے والدین سے ملنے کے لیے آتی ہیں وقت نکال کر کے۔ ضروری ہے ہمیں لڑکیوں کی اہمیت کو سمجھیں، لڑکیوں کے مقام کو سمجھیں۔ لہذا لڑکی جب ماں بنتی ہے اپنے آپ میں ایک اونچا مقام حاصل کرتی ہے، جب کسی بھائی کی بہن بنتی ہے تب بھی اپنے آپ میں ایک بے مثال فضیلت رکھتی ہے، اور جب کسی شوہر کی نیک بیوی بنتی ہے تب بھی اپنے آپ میں ایک مقام رکھتی ہے۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں اور اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو با پردہ بنائیں۔ دنیا جس طرح بگڑ رہی ہے، دنیا جس طرح فحاشی پھیلا رہی ہے، دنیا کے پیچھے نہ پڑیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نساء کاسیات عالیات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ليوجد منها مسيرة كذا وكذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب بعض عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کر کے برہنہ نظر آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے، اور یہ وہ لڑکیاں ہوں گی جو مائل ہونے والی، اگر کوئی مائل کرتا ہے تو مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی۔ یہ لڑکیاں جنت میں جانا تو دور کی بات، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو کئی مسافت تک آتی ہوگی۔ محترم سامعین، لہذا جو فاحشہ ہے، جو بدکار عورتیں ہیں، ایسے عورتوں کا قیامت کے روز بڑا برا انجام ہونے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نیک خواتین جو ہیں، نیک عورتیں جو ہیں، صحابیات کی سیرتوں کو پڑھیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آپ گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی زینت ہیں، لہذا گھر کی ملکہ، گھر کی زینت بن کر رہیں۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بیٹیوں کا جو مقام ہے، بیٹیوں کو مقام دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔